سورۃ النور پارہ نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت، خرید و فروخت، بیچنا خریدنا، یہ جو دنیاوی امور ہیں اس میں مشغولیت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے اس میں مشغولیت انہیں غافل نہیں کرتی۔ کیوں؟ ہمہ وقت ہمہ آن وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، وہ دنیا کے امور میں بھی لگے ہیں تو دل جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر یہ کیفیت بندے کے اندر ہو جائے تو پھر اس کے لیے حقوق العباد ادا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، حقوق اللہ میں بھی اسے روحانی لذتیں نصیب ہوتی، حقوق اللہ میں بھی اسے روحانی لذتیں نصیب ہوتی۔ جب وہ کلام اللہ پڑھتا ہے تو ایک خصوصی لذت اس کے دل پر کیا ہے کھلتی ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو ایک خاص روحانی کیفیت کیا ہے اس کے دل کو نصیب ہوتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اور سکینہ جو اس کے دل پر نازل ہوتا ہے اس سے ایک روحانی طاقت اس کے اندر آتی ہے، اس کی سوچ میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کی فکر میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، اس کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا مقصد پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی نیت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین جو ایمان ہے اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ ایک ایمانی اہم ضرورت ہے۔ اور آج کے معاشرے میں جو بد عملی کا بازار ہم دیکھ رہے ہیں، بڑوں میں چھوٹوں میں، مرد میں عورت میں، ہر ایک میں کیا ہے دین سے بیزاری کی جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، عمل کے حوالے سے جو دوری ہم کو نظر آ رہی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی چیز تھی کہ ہر آن ہر لمحے بندے کی توجہ اللہ کی طرف رہے، اللہ اس کو یاد رہے، اللہ ہی کے ذکر میں وہ مشغول رہے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی یہ چیز اس کی زندگی سے کم ہوتی چلی گئی۔ جتنا اس میں کمی آتی چلی گئی اتنا زیادہ شیطانی تسلط اس پر بڑھتا چلا گیا، شیطانی تسلط اس کی سوچ پر، اس کی فکر پر کیا ہے بڑھتا چلا گیا۔ پارہ نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کو بھلا دیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اور مسلط کے لیے یہاں پر لفظ نقیض کا استعمال کیا گیا، اور نقیض کہتے کس کو ہیں؟ کسی چیز پر، کسی چیز کو ایسے طور پر کیا ہے لپیٹ دیا جائے کہ اندر کی چیز باہر نکلنا مشکل ہو۔ اس کی مثال مفسرین نے بیان فرمایا جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے، انڈے کی زردی کے اوپر انڈے کا چھلکا ایسے مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جب تک آپ چھلکا نہیں ہٹائیں گے انڈے کی زردی باہر نہیں آ سکتی، انڈے کی زردی باہر نہیں آ سکتی۔ تو عربی میں اس کو کیا ہے خیز کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ جو بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، جو بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، اس کے روز مرہ کی حیات میں اللہ کی یاد، اللہ کا امر، اللہ کا حکم پیش نظر نہیں ہوتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس کے لیے شیطان مقرر کرتے ہیں۔ جو شیطان سے بچانے والا وہ خود ناراض ہو کر اگر کسی شیطان کو کسی پر مسلط کر دے تو آپ خود سوچیں وہ شیطانی اثرات سے باہر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کون سی دعا ہے جو اسے شیطانی اثرات سے باہر نکال سکتی ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو اسے شیطانی اثرات سے باہر نکال سکتا ہے؟ کیونکہ ایک شیطان کا خود سے آنا الگ ہے، ایک رب کی طرف سے کیا ہے بھیجا جانا الگ ہے۔ خود سے آنے والے شیطان کو تو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے مسلط ہونے والے شیطان کو جب تک اللہ دور نہ کرے دور نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ بھی ایسے مسلط کر دیا جاتا ہے جیسے انڈے کی زردی پر اس کا چھلکا مسلط ہوتا ہے، اس کا چھلکا مسلط ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوست بنتا ہے۔ قرین کا معنی آتا ہے عربی میں قران، قرن کا یہ جو لفظ ہے نا، یہ بالکل کسی چیز کو آپ ملا دیں، مکس کر دیں، ایک دوسرے سے جوڑ دیں تو ایسی جگہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
ایسے تو دوست کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، صدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صاحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فریق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رفیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کئی الفاظ ہیں ساتھی بتانے کے لیے، لیکن قرآن کریم نے قرین کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور قرین کا مطلب کیا ہے؟ ایسا دوست جو سائے کی طرح چپک کے رہتا ہے، جیسے انسان کا سایہ اس سے دور نہیں ہوتا، وہ بھی اس سے دور نہیں ہوتا، تو شیطان ایسا مسلط کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اٹھنے جاگنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر جگہ کیا ہے؟ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے تو اس کی سوچ میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، وہ سن رہا ہے تو اس کے سننے میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، وہ بول رہا ہے تو اس کے بولنے میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی ساری زندگی میں کیا ہے؟ شیطانی اثرات بس جاتے ہیں۔ کیوں؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کیونکہ رحمان سے اس نے منہ موڑا، رحمان کو یاد کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مسلط کر دیا۔ اب قرآن اس کے سامنے پڑھیں آپ، آنکھ اندھی ہو چکی ہوتی ہے، کان بہرے ہو چکے ہوتے ہیں، اب قرآن کی حقانیت کا جو اثر ہے اس کے دل پر نہیں ہوتا۔